کولوا میں سیکورٹی فورسز کے قافلے پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ، گاڑی تباہ۔ گیس، سیندک اور ریکوڈک جیسے وسائل کے باوجود بلوچستان کے لوگ محروم ہیں۔ چیف جسٹس سوموٹولے ہاشم نوتیزئی۔ کوہ مراد میں ذکری زائرین کے قافلے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ آج اپریل کی 9 تاریخ ہے، دن اتوار، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ کولوا کے علاقے سگوکتنک میں نامعلوم مسلح افراد نے سیکورٹی فورسز کے قافلے کو حملے میں نشانہ بنایا ہے۔ علاقائی ذرائع کا کہنا ہے کہ حملے میں بم دھماکوں اور گولیوں کی شدید آوازیں سنائی دی گئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حملے میں فورسز کو نقصانات کا سامنا رہا ہے، تاہم حکام کی جانب سے تاحال تفصیلات واضح نہیں کی گئی ہیں۔ وفاقی وزیر مملکت برائے توانائی محمد ہاشم نوتیزئی نے کہا کہ چیف جسٹس کو سوموٹو بلوچستان کے مسائل پر لینا چاہیے۔ گیس، بجلی، ریکوڈک اور سیندک بلوچستان سے نکلتے ہیں، لیکن ہم ان سہولیات سے محروم ہیں۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، الیکشن سے رائے فرار اختیار کرنے والے نہیں۔ ملک بھر میں مردم شماری کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر مردم شماری مکمل ہو، ایک تسلسل مکمل ہو کر الیکشن ممکن ہو سکیں گے جو 22 کروڑ کے عوام کے حق میں ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ محمد ہاشم نوتیزئی نے کہا کہ قومی اسمبلی میں لوگ انصاف کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم انصاف کے اداروں کے دروازے 70 سالوں سے کٹکھٹائے جا رہے ہیں، لیکن بلوچستان کے لوگوں کو انصاف نہیں ملا ہے۔ گیس بلوچستان سے نکلتا ہے، بجلی بلوچستان میں بنتی ہے، لیکن بلوچستان ہی کے لوگوں کو نہ گیس میسر ہے، نہ بجلی۔ ریکوڈک اور سیندک بلوچستان میں ہیں، لیکن صوبہ بے روزگاری سے دوچار ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں جو آئینی بحران ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے۔ سبی میں خانہ بدوشوں کے ٹرک کو حادثہ، 2 بچے ہلاک، خواتین و بچوں سمیت 17 افراد زخمی ہو گئے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق سبی کے علاقے بائی پاس لمجی کے مقام پر کوئٹہ جانے والا خانہ بدوشوں کا ٹرک تیز رفتاری کے باعث الٹ گیا، جس کے نتیجے میں ٹرک میں سوار 2 بچے ہلاک، خواتین اور بچوں سمیت 17 افراد زخمی ہو گئے۔ لیویز فورس نے لاشوں اور زخمیوں کو فوری طور اسپتال منتقل کر دیا۔ خران میں گھر میں گھس کر فائرنگ سے 1 شخص ہلاک، خاتون زخمی۔ ذرائع کے مطابق سحری کے وقت خران شہر لتاڑ روڈ بائی پاس کلان کے مقام پر نامعلوم مسلح افراد نے ظفر ولد سالی کے گھر کے اندر گھس کر اندھا دھند فائرنگ کی، جس سے خاران کے رہائشی ماسٹر احمد درقزئی نامی شخص موقع پر ہلاک، جبکہ خاتون شدید زخمی ہو گئے۔ ضلع کیچ کے جنوب مشرق میں واقع ذکری کمیونٹی کا مقدس مقام کہلائے جانے والی کوہ مراد کی زیارت کے لیے مشق آوران، گریشا جاؤ، اورماڑا، اتل گڈانی، پسنی، اندرون سندھ اور دیگر جگہوں سے ہزاروں ذکری زائرین پیدل روانہ ہو چکے ہیں۔ ذکری زائرین ہر سال 27ویں رمضان میں کوہ مراد کی زیارت کے لیے تربت جاتے ہیں۔ تربت کوہ مراد زیارت کے لیے ذکری زائرین کی آمد کا سلسلہ 26 رمضان تک جاری رہتا ہے، اور 27ویں رمضان کو لیلۃ القدر کی شب اپنی رسومات ادا کرنے کے بعد وہ اپنے اپنے علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ تربت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر رات کے اوقات میں فلائٹ آپریشن 5 ماہ کے لیے بند کرنے کا اعلان۔ تربت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر رات کے اوقات میں فلائٹ آپریشن 5 ماہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ سول ایوی ایشن کے مطابق تربت ایئرپورٹ 25 اگست تک رات میں پروازوں کے لیے بند رہے گا۔ سول ایوی ایشن حکام کے مطابق تربت ایئرپورٹ کی اپ گریڈیشن کے جاری کام کے لیے رات کی پروازیں بند کی گئی ہیں۔ سول ایوی ایشن اتھارٹی نے تمام ایئر لائنز کو فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ بلوچستان میں ملٹرائزیشن اور ڈیتھ اسکواڈ حالات کی خرابی کے ذمہ دار ہیں بلوچ یکجہتی کمیٹی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے HRCP کی حالیہ دنوں بلوچستان میں دورے اور فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پر جاری کردہ اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ HRCP کی بلوچستان کے حوالے سے اپنے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں جن خدشات کا اظہار کیا گیا ہے، ان کے حوالے سے ہم گزشتہ کئی سال سے ملک بھر کے سیاسی و انسانی حقوق کی تنظیموں کو آگاہ کرتے رہے ہیں۔ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں اور معاشی محرومیوں سے غم و غصہ بڑھ رہا ہے۔ HRCP
بلوچستان میں انسانی حقوق پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ HRCP کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں جبری گمشدگیوں، معاشی محرومیوں، آزادی صحافت پر قدغن سے عوام میں غم و غصہ بڑھ رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ریاست اختلاف رائے دبانے کے لیے جبری گمشدگیوں کا استعمال کر رہی ہے۔ HRCP کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان بڑے ترقیاتی منصوبوں سے حاصل آمدنی میں سے اپنے منصفانہ حصے سے محروم ہے۔ بلوچستان اور پڑوسی ممالک کے درمیان قانونی تجارت کی عدم موجودگی نے صوبہ کی غربت میں اضافہ کیا۔ رپورٹ میں ذرائع ابلاغ سے وابستہ افراد کی آزادی کے تحفظ کے لیے بلوچستان اسمبلی سے قانون سازی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بنیادی سہولیات کے لیے عقد و تحریک کے دیرینہ مطالبات کو پورا کیا جانا چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق CPEC یا مستقبل کے منصوبوں سے گوادر کی ماہی گیر برادری کا ذریعہ معاش متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں اساتذہ اور ملازمین کو تنخواہ نہ ملنے، وہاں تحقیق و تخلیق کے لیے بھی فنڈز نہیں مل سکتے۔ بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی جامعہ بلوچستان کی اساتذہ و ملازمین کے مطالبات پر عمل نہ کرنا تعلیم دشمنی پالیسی ہے۔ بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ جامعہ بلوچستان میں تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج کرنے والے اساتذہ و ملازمین کے جائز مطالبات پر عمل نہ کرنا تشویشناک ہے۔ کئی عرصے سے وہ تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے سراپا احتجاج ہیں، جس کے باعث جامعہ کی تدریسی و غیر تدریسی عمل بندش کا شکار ہے۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ مشرق وسطی میں امریکہ نے ایٹمی توانائی سے چلنے والی میزائل آبدوز تعینات کر دی۔ امریکہ نے مشرق وسطی میں ایٹمی توانائی سے چلنے والی میزائل بردار آبدوز تعینات کر دی ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا نے امریکی نیوی کے ترجمان کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکی بحریہ نے ایک گائیڈڈ میزائل آبدوز مشرق وسطی میں تعینات کر دی جو 156 ٹوماہاک میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ خلیجی ممالک بحرین میں مقیم امریکہ کے 5ویں بحری بیڑے کے ترجمان کمانڈر ٹیموتھی ہاکنز نے بتایا ہے کہ جوہری طاقت سے چلنے والی آبدوز امریکی ریاست جارجیا سے چلی اور جمعہ کو نہر سوئز سے گزری، تاہم کمانڈر نے مشرق وسطی میں USS فلوریڈا کے مشن یا اس حالیہ تعیناتی کے سبب سے متعلق تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ کا مشرق وسطی میں 5واں بحری بیڑا خلیج فارس کی تنگ گزرگاہ مگر اہم آبناہ ہرمز میں گشت کرتا ہے، جس سے تیل کی تمام ترسیلات کا 20% گزرتا ہے۔ اس خطے میں یمن سے آنے والی آبناہ باب المندب اور نہر سوئز تک کے علاوہ بحیر احمر شامل ہے۔ اس کے علاوہ مصری آبی گزرگاہ جو مشرق وسطی کو بحیر روم سے جوڑتی ہے۔ ناسا کا خلا میں ایک نئے اور تیز رفتار بلیک ہول کی موجودگی کا انکشاف۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے خلا میں ایک نئے اور تیز رفتار بلیک ہول کی موجودگی کا انکشاف کیا ہے۔ ناسا کے مطابق یہ بلیک ہول کائنات میں غیر معمولی رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ ناسا کا کہنا ہے کہ بلیک ہول کی غیر معمولی رفتار کے باعث ستاروں کی 2 لاکھ نوری سال طویل قطار کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سپر ماسیو بلیک ہول کا وزن 2 کروڑ سورجوں کے برابر ہے اور یہ زمین سے چاند تک کا سفر محض 14 منٹ میں طے کر سکتا ہے۔ کووڈ کی وبا کس طرح کروڑوں زندگیاں بچانے میں مددگار ثابت ہوگی؟ کووڈ-19 کی وبا دنیا بھر میں زندگی کو متاثر کرنے کا باعث بنی، مگر اس کے نتیجے میں میڈیکل سائنس نے کروڑوں زندگیاں بچانے کی سمت اہم پیش رفت کی ہے۔ کووڈ کی وبا کے دوران ویکسینز کی آزمائش اور تیاری ایسی رفتار سے ہوئی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ کے مطابق پہلے کلینیکل ٹرائلز، ریگولیٹری منظوری اور بڑے پیمانے پر ویکسین کی تیاری کے لیے دہائیاں لگ جاتی تھیں، مگر کووڈ کی وبا میں یہ کام 1 سال کے اندر ہی ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدانوں کو توقع ہے کہ کووڈ کے بعد اس ٹیکنالوجی کے نتیجے میں نظام تنفس کے امراض سے لے کر کینسر اور دل کے امراض سے بچاؤ کی ویکسینز بھی آئندہ چند برسوں میں تیار کر لی جائیں گی۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ
اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ. مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. شب و شبات.